اور نیند کی تعریف کیا ہے؟ خفیف الموت. نوم کی تعریف لکھی ہے. نوم کیا جو کہتے ہیں؟ خفیف الموت. جو نیند ہے وہ ہلکی سی موت کو کہتے ہیں، اور موت جو ہے وہ بھاری سی نیند کو کہا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ رب الجلال کے قبض و اختیار میں ہے. اب بات بڑی توجہ طلب ہے. ہمارے بس میں تو کچھ ہے نہیں. مشہور ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. لیکن یہ میرے آپ کے لیے صحیح ہو سکتا ہے. حدیث میں سرکار کا فرمان ہے، اور یہ نظریہ اہل سنت ہے، اور یہی نظریہ حق ہے، اور یہی نظریہ اسلام ہے کہ بندہ مومن کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک وہ آپ مرنے کا ارادہ نہ کرے. میں کیسے سمجھا سکتا ہوں آپ کو؟ بڑا غم کا موقع ہے اور بہت ہی دل ہلا دینے والی موت ہے جو واقع ہوئی ہے. اس موقع پر میں بہت تفصیل سے تو بات نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہتا ہوں، میں نے جو افضال حسین شاہ صاحب کی زندگی دیکھی ہے اس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان پر بھی موت ان کی مرضی سے آئی. موت کوئی وہ بات نہیں جو ہمارے یہاں سمجھی جاتی. موت وہ چیز نہیں جو مار جاتی ہے بندوں کو. حضرت بلال حبشی کے بارے میں بڑی کتابوں میں لکھی، کہتے ہیں جب ان کو موت آئی تھی بازو پھیلا دیا، بازو پھیلا کے آگے لپکتے اور زبان سے کہتے ہیں اہلن وسہلن ومرحبا، موت تیرا آنا مبارک، تو بڑے سہانے وقت پہ آئی ہے، میں تجھے ویلکم کرتا ہوں، میں تیرا انتظار کر رہا تھا، میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، میں تجھے جی آیا ہوں کہتا ہوں، میں تجھے سچ بسم اللہ کہتا ہوں، میں تیرا انتظار کرتا. کہتے لگاتے ہنستے کچلتے. آپ کی زوجہ محترمہ پاس کھڑی تھی، فرمانے لگی آپ نے موت کو بھی باغیچہ یا اطفال سمجھا؟ یہ بچوں کا کھیل ہوتی ہے. موت کے وقت تو بچے کی موت کے وقت تو بندے کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی، اس کی آنکھیں پیچھے دس جاتی، اس کے گال چمک جاتے ہیں، اس کی پنڈلی کے اوپر پنڈلی چڑھ جاتی، اوسان اس کے خطا ہو جاتے ہیں. آپ موت کے وقت ہنستے کہتے لگاتے. حضرت بلال حبشی مسکرا کے فرمانے لگے ناک کی ہڈی اس کی ٹیڑھی ہو جو مر رہا ہو، آنکھیں اس کی پیچھے دن سے جو فنا ہو رہا ہو، اوسان اس کے خطا ہو، پنڈلی کے اوپر پنڈلی اس کی چڑھے جو ہلاک ہو رہا ہو. نہ میں مرتا ہوں، نہ میں موت کے منہ میں جاتا ہوں، نہ میں فنا ہوتا ہوں. جس دوست کی ملاقات کے لیے تڑپتا تھا آج اس کا پیغام آیا ہے ملنے جا رہا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. سمجھو نا پھر موت کیا دے گی؟ جان تو جاتے ہی جائے گی، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی جن کا حضرت تذکرہ کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب سے سنا سرکار آتے ہیں قبر میں. سید افضال حسین تو ساری زندگی سرکار کے ہی دلانے گاتا رہا ہے. کبھی اس سے بھی پوچھو نا قبر میں جب سرکار آئے ہیں قبر میں تو حال کیا ہوئی ہے. شیخ عبداللہ کہتے ہیں جب سے سنا ہے سرکار آتے ہیں کہتے دل چاہتا ہے آج ہی موت آئی، یا موت نہ آئے تو زندہ ہی دفن ہو جاؤں قبر، کیونکہ میں سرکار کے بغیر رہ نہیں سکتا، آج ہی جانا نصیب ہو. ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی موت سارے زمانے میں مشہور ہے. کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ملک الموت آ گئے. ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے والد ہیں، حضرت اسحاق کے والد ہیں، حضرت یعقوب کے دادا جان ہیں، حضرت یوسف کے پردادا جان ہیں، اور ہمارے آقا محمد عربی کے جد اعلیٰ. ان کی شان جدا نہ ان کو ملک الموت آئے گی. اور آگے کیا کہا؟ کہتے ہیں جناب میں آپ کو لینے آیا ہوں چلیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ عمر مبارک کہتے ہیں 175 برس ہوئی، ایک قول کے مطابق 200 برس ہوئی.
چلیے میں لینے آیا، عمر پوری ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے فرماتے جو نہ جانا چاہے پھر کیا ہوگا بتا مجھ کو؟ اس نے کہا جناب جو نہ جانا چاہے پھر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اپنی مرضی سے تو آتا نہیں ہوں، رب نے بھیجا ہے، میں درمیان میں سے ہٹ جاتا ہوں، آپ رب سے پوچھنے میں کیوں مارتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تو نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ گیا، میں اپنے اللہ سے پوچھوں بندے کیوں مارتا ہے؟ اس کو مار کے کیا ملتا ہے؟ نہ وہ اس کی زمین میں کی وسعت میں کمی آتی ہے، نہ اس کے رزق کے خزانے کام ہو سکتے، بندے مار کے لیتا کیا ہے؟ ملک الموت کو پیچھے ڈال کے براہ راست رب سے کہتے ہیں، جملہ سنو ابراہیم علیہ السلام کہتے حل رعیت خلیلا، زمین کو خلیل ہوں، مولا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کسی کو یار بھی کہے مار بھی دے، سارے زمانے میں تو ڈنکے بجاتا ہے کہ ابراہیم میرا دوست ہے، یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا تو نے کہا ہے میرا دوست، تو دوستوں کی شان کے لائق تو نہیں کہ مارنے کے لیے بندہ بھیج دے۔ یہ دو باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، یا تو یار کہنا چھوڑ یا مارنا چھوڑ۔ میں آپ کی زبان کا سننا چاہتا ہوں، یار کہنا چھوڑ یا مارنا چھوڑ۔ ابراہیم علیہ السلام کے جملے نے آپ کو مزہ دیا، ادھر سے جواب آتا ہے، اب کہتے ہیں حل رعیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، ابراہیم سچ کہتا ہے یار یاروں کو مارتے نہیں، لیکن یہ مارنا تو سمجھے بیٹھے، میں نہیں مارتا ہوں، مولا کیا کہتا ہے ہمیں بتانا، حل رعیت یکرہ لقاء خلیلہ، کوئی دوست ایسا ہوتا ہے کہ دوست اس کو ملاقات کے لیے بلائے وہ آنے سے انکار کرے، اب تمہیں مارتے نہیں اپنی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی اس مقام پہ کہتے ہیں موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی، یہ زندگی کا اختتام ہم جیسے غافلوں نے سمجھا ہے، موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوا میں، ایک زندگی کی شان ہوتی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کے صبح کا عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 963 پر کتاب الرقاق میں ایک حدیث آئی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے وما ترددت عن شيء انا فاعله وترددي عن نفس المؤمن ويكره الموت وانا اكره مساعته او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جب پڑھی جائے نا، یہ موقع تو نہیں ہے میں آپ سے کچھ ایسی بات کروں، لیکن یہ درخواست ہے کہ جب حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے پھر سبحان اللہ کہہ دیا، لوگوں کو بھی پتا چل جائے میں سنی صرف شعروں پر ہی سبحان اللہ نہیں کہتے، حدیث مصطفیٰ پر اس سے زیادہ کہتے ہیں مصطفیٰ، اور شعروں والوں سے ہمیں گزارش کرتے ہیں، شعر پڑھنا کوئی بری بات نہیں، نہ شعر کہنا کوئی جو نظریہ رسول سے ہٹی ہوئی بات، بڑی بڑی ہستیوں نے شعر کہے، اعلیٰ حضرت کا کلام آپ سنتے تھے، تاجدار گولڑا کا کلام ہے، بابا بلے شاہ کا کلام ہے، میاں محمد بخشار کھڑی کا کلام ہے، حضرت پیر بھارت شاہ کا کلام ہے، اور بڑے بڑے افراد اونچے شعر کہے ہوئے ہیں، یہاں تک جو حضور مولا علی شیر خدا نے بھی شعر کہا ہے، حضرت حسان بن ثابت کے شعر کو آپ کو یاد ہے، اجوت محمدا وعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اجوت محمدا برا حنیفا رسول اللہ شیمته الوفاء وان ابی ووالدتی وعرضی وان ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم بخاء۔ ترجمہ تو نہیں میں کرتا ہوں، ابھی کسی نے میں آپ کو سنا رہا ہوں سبحان اللہ۔ خود حضرت علی شیر خدا کا شعر ہے بڑا مشہور، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو لأن المال یفنی عن قریب وأن العلم باق لا یزال۔ ہم کہتے ہیں سارے زمانے کے شعر ترازو کے پلے میں ڈالو تو بڑے شعر بہت ہی اونچا کو کہتا ہوں، بہت ہی اونچا کہتا ہوں، سب کے شعر اکٹھے کرو ترازو کے پلے میں ڈالو،
اور سرکار کی زبان سے نکلا ہوا ایک رادو کے دوسرے پلے میں رکھ کر پھر نعرہ لگاؤ گا مصطفیٰ کی عظمت کا حال. سرکار کو رب نے شعر کہنے سے خود رب نے فرمایا سرکار سے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا. کیوں نہیں سکھایا؟ کیا وجہ ہو گئی؟ فرمایا یہ تیری شان کے لائق ہی نہیں اونچا ہے. سبحان اللہ. کیوں نہیں؟ اس لیے میں اس پر بات چونکہ میری یہ گفتگو نہیں ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک ہستی رب نے ایسی نہیں بھیجی ہے اوروں کے لیے لائق ہے. وہ شعر کہیں ان کی جینت بڑھتی ہے. محمد عربی کے لیے فرمایا تیری شان کے لائق نہیں تو نہ دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. سرکار تو بڑے بڑے شاعر بولے ہیں تو سرکار فرماتے یوں نہ کہے یوں نہ کہے یوں نہ کہے. بڑے بڑے شاعروں کو روک دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. اس لیے جب بھی حدیث پڑھی جائے پھر اس پر وجد کرو اور اس پر اظہار کرو کہ ہم مومن ہیں سرکار کے ماننے والے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں جلد دوم میں 963 میں کتاب الرقاق بڑی لمبی حدیث آئی. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی آخری الفاظ ہے. سرکار نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے کہ میں کسی کام میں فکر مند نہیں ہوتا. اللہ کو کیا بڑی فکر مند ہو جائے. سید افضال حسین شاہ صاحب کی موت کا حال سنانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کام میں فکر مند نہیں ہوتا کیونکہ یہ میرا شعبہ ہی نہیں. یہ تمہارا شعبہ فکر مند ہونا. 2 قدم آگے اٹھاؤ 4 قدم پیچھے اٹھانے پڑ جائیں. 8 قدم آگے اٹھاؤ 16 قدم پیچھے آنا پڑ جائے. کئی ماہ سوچو پھر غلطی ہو جائے. کئی مہینے محنت کرو پھر خطا ہو جائے. اور میں میری شان نہیں. میری شان کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. جب میں کسی چیز کے بنانے کا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں پوچھتا نہیں بتا کروں نہ کروں. بتا تیرا کیا ارادہ ہے. مجھے یہ افرادی قوت کی ضرورت نہیں. مجھ کو میزائل نہیں چاہیے. مجھے ٹینک نہیں چاہیے. مجھے بڑے بڑے انبار خزانوں کے نہیں چاہیے. ورنہ میں کہتا ہوں بس کہنے کی دیر ہے وہ دن بار وجود میں آتا ہے. ساتھ فرمایا ایک وقت مجھ پہ آتا ہے. رب کہتا ہے جب میں آپ متردد ہوتا ہوں. یہ لفظ حدیث میں آئے ہیں اسی کو میں نیچے رکھ دیا. اس کا معنی کسی اور کے لیے ہو تو ہماری زبان میں فکر مند ہوتا ہے. یہاں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ فکر مند ہونا اللہ کی شان کے لائق نہیں. فرمایا میں متردد ہوتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ایک وقت آتا ہے متردد ہو جاتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. مولا کیوں متردد ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ فرمایا اس وقت ہوتا ہوں جب بندہ مومن کی موت آتی ہے. وہ مرنا نہیں چاہتا. اس کو پتہ نہیں موت کیا کرے گی. وہ موت کی لذتوں سے آگاہ نہیں ہوتا. نہیں جانتا موت کیا ہے. موت کو ناپسند کرتا ہے. ورنہ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. وہ موت ناپسند کرتا ہے میں اس کی تکلیف ناپسند کرتا ہوں. وہ مرنا چاہتا نہیں میں اس کی مرضی کے خلاف اس کو مارنا نہیں چاہتا. ابھی چلو تو صحیح نہیں میرے ساتھ. ورنہ وہ مرنا نہیں چاہتا. میں اس کی مرضی کے خلاف اس کو مارنا نہیں چاہتا. تو متردد ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اور میں لکھ چکا ہوں اذا جاء اجلها لا يستاخرون ولا يستقدمون. جب اجل آ جائے گی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی. مارنا بھی اس کو ابھی ہے. یہ مرنا چاہتا نہیں. میں اس کی مرضی کے خلاف اس کو مارنا نہیں چاہتا. پھر کیا کرتا ہے؟ اور میں پھر جنت اٹھا کے سامنے رکھتا ہوں. جنت اٹھا کے سامنے رکھتا ہوں. میں جنت دیکھتا اپنے سر کی آنکھوں سے. دنیا کا بندہ رب الجلال کی وہ جو کستوری کی بارش جنت میں برستی ہے. سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات کو دیکھتا ہے. کوثر و سلسبیل کے لہریں لیتے ہوئے دریا دیکھتا ہے. حوران جنت کو دامن پھیلائے ہوئے دیکھتا ہے. پاکیزہ لوگوں کی ملاقات کو دیکھتا ہے. رب کے کرم کو برستے ہوئے دیکھتا ہے. اور اس کا موازنہ پھر
دنیا سے کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب دنیا سے موازنہ کرتا ہے جنت کا، پھر آپ ہی عدالت لگاتا ہے، آپ ہی قاضی بن جاتا ہے، کیا بات ہے. آپ ہی جج ہوتا ہے، آپ ہی فیصلہ کرتا ہے. کیا فیصلہ کرتا ہے؟ دونوں کو دیکھتا ہے، ادھر دنیا ادھر جنت. تو رب سے کہتا ہے رہنے والی جگہ یہ تو نہیں جہاں میں رہتا ہوں. کبھی چلو تھوڑا سا، رہنے والی جگہ یہ نہیں جہاں میں رہتا ہوں، رہنے والی جگہ وہ ہے. کاش کوئی لینے آ جائے، کاش کوئی لینے آ جائے. دنیا والوں سے کہتا ہے اپنے پاس رکھ. کبھی تو مجھ پہ بڑے بڑے تیر برساتا ہے، کبھی تانے دیتا ہے، کبھی مجھ کو کچھ کہتا ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی ایک دن میں 15 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے ہیں، کبھی مجھے کئی ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے. پھر وہ کہتا ہے بتا تو یہ سب کچھ اپنے پاس رکھ، میں تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں. یہاں کی دنیاوی معاملات کو دیکھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رہنے والی جگہ یہ نہیں جہاں میں رہتا. کاش کو لینے آ جائے. اب کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کاش کو لینے آ جائے، ہم ملک الموت سے کہتے جا. سن جاؤ نا سبحان اللہ کو. ملک الموت سے کہتے آپ وہ آنا چاہتا ہے، لے آنا. آپ دیکھتے نہیں کہتے بندے جی فلاں بندے کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہے تھے تو وہ نعرے لگاتا تھا، آگے آگے لپکتا تھا، کلمہ شہادت پڑھتا تھا. تو کیا سمجھتے اس کو موت نظر آتی؟ کون ہے جس کو موت نظر آئے پھر موت کی طرف بڑھے؟ نہیں. خدا کی قسم موت نظر آئے تو یہ عام قدم کئی من کے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں. لیکن جس کو موت نہیں بلکہ رب کی جنت نظر آئے، مصطفیٰ کا دیدار نظر آئے، وہ نعرہ لگاتا ہے، کہتا ہے کہ دنیا اپنے پاس رکھنا، اپنے آقا کے پاس جا رہا ہے. یہ بندہ مومن کی موت کا حال ہوتا ہے. سید افضال حسین شاہ صاحب، یہ بندہ مومن کی موت کا حال ہوتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنا آخری وقت ہے، کبھی غور کرو نا سرکار کا وقت ہے. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے لیکن سرکار کے پاس نہیں آئے. ساتھ جبریل بھی آئے. ملک الموت جب آنے لگا تھا تو ادھر سے بھی فرمایا گیا، پہلے جہاں جاتا تھا وہ اور تھے، اب مصطفیٰ کا دین، مصطفیٰ کا دربار ہے، اب اکیلا نہ جا، مصطفیٰ کا شناسہ بھی لے جا سکتا. کہتے ملک الموت سرکار کے دروازے پہ آ کے لگ کے کھڑے اندر ہی نہیں آئے. شام دیکھ لو دروازے پہ لگ جبریل امین حاضر ہوئے سرکار سے اور آگے کہتے سرکار ملک الموت کھڑا ہے، دروازے پہ ہاتھ کھڑا ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آئے. میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ نہیں کہا کہ سرکار اپنا کام کرے بلکہ کہا کہ اجازت ہو تو اندر آ جائے. حضرات اندازہ لگاؤ پھر مصطفیٰ کے دروازے کا، مصطفیٰ کے گھر کا، جن کی اجازت کے بغیر اسرائیل دروازہ بھی نہ گزر سکتا ہو وہ ہے مصطفیٰ کا دربار ہے، وہ مصطفیٰ کا گھر ہے. تو جبریل امین نے سرکار سے کیا سرکار ملک الموت ہے، اجازت ہو تو آئے. سرکار نے فرمایا لے آ. جبریل امین سے انہوں نے کہا آ جاؤ. اندر حاضر ہوئے. حضرت ملک الموت سرکار سے کہا سرکار عمر پوری ہو گئی. رب الجلال نے ہمیں یہ نہیں کہا یہ کام کر رہا ہو بلکہ فرمایا مصطفیٰ کی مرضی پہ چھوڑو. اگر وہ رہنا چاہے ان کی مرضی، اگر وہ جانے کا ارادہ کرے تو پھر ان کی مرضی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے براہ راست کچھ نہیں کہا بلکہ سرکار نے جبریل سے توجہ فرمائی، کیونکہ سرکار جانتے تھے جبریل میرا ایڈوائزر بن گیا. رامن بیٹا نشیر بنا کے پوچھو اس سے. سرکار نے مجھے جبریل تیرا کیا ارادہ ہے بک. تو جبریل کہتے ہیں سرکار سختی تو ہو نہیں سکتی، یعنی ہوگا سختی نہیں ہوگی کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہو جائے، لیکن ایک بات ہے میری طرف سے. سرکار نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں رب کو آپ کی ملاقات کا بڑا اشتیاق ہے.
لیکن شوق میں کتنے حرف ہیں؟ شین ہے، واو ہے، قاف ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے جتنے حرف پڑھتے جائیں اتنے معنی میں بھی شدت آتی جائے، اتنی معنی کے اندر بھی وسعت آتی جاتی ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں سرکار میرا